میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنگ احد جو ہوئی تھی، جنگ احد اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو یہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آ ہی نہیں پاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا۔ پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، جنگ ختم ہونے کو آ گئی۔ اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت اترنا۔ جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے۔ اب وہ جو مین لوکیشن تک خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا، اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد ابن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جو نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جانیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اتر گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کا اجتہاد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی اب اتر جائیں گے، اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں، جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو، جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھ کی بھی جان جا سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا، کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اے میرے عزیزو، جذبات، جوش سب اپنی جگہ پر
جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ابھی میں پوچھوں گا تو سب دو دو ہاتھ اٹھائیں گے کہ کون کون اپنی گردن دینے کو تیار ہے، ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں جو بندہ حضور کے لیے جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اپنی عادتوں کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے 8 دن کا اگر کسی کو عشق ہو جائے کسی لیلا سے، اور مجنو کو ہم نے دیکھا ہے وہ چہرہ بھی بدل لیتا ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، ہیئر اسٹائل بھی بدلتا ہے، گھنٹوں لیلا کے انتظار میں جا کر کے پارک میں انتظار بھی کرتا ہے۔ مجازی عشق میں جب تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بھروسہ نہیں لیلا کتنے دن تیرے ساتھ رہنے والی، یہ بھی بھروسہ نہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تو اس نبی رحمت شہنشاہ دو جہاں کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ جو ہمیں ایک بار تھام لے تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں، حشر میں بھی وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے کیوں نہیں بدلا؟